السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سٹی انڈیا نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم سب سیرت اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی سیرت بھی ہم سن چکے ہیں۔ تو آئیے اب ہم آپ کو سیرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں 604 عیسوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کرایا تھا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو انجام دینا شروع کیا تو ابو لہب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، دین میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کے الفاظ کہنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ابو لہب نے اپنے بیٹے عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دے۔ جب عتیبہ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیا تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دین کا انکار کرتا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتا اور آپ بھی مجھ سے محبت مت کریے۔ یہ کہہ کر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو پھاڑ دیا۔ اسی حملے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بددعا دے دی کہ اے اللہ، تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ تو میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، یہاں پر دیکھیے گستاخ رسول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بددعا دی تھی۔ اس وقت وہ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرنے والا تھا، ملک شام کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر کے سفر کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا تو تجارت کا قافلہ رات کے وقت آرام کے لیے ایک جگہ پر رکا، اور ابو لہب اور عتیبہ یہ دونوں جانتے تھے کہ بددعا کون دیے، بددعا دینے والی شخصیت کون تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے ابو لہب اور عتیبہ کو بہت ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ان کی بددعا ضرور قبول نہ ہو جائے۔
اور انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہو کر ہی رہے گی۔ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ان کو یقین تھا کہ آپ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور آپ کی بد دعا بیکار نہیں جائے گی۔ اسی لیے ان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے اثر ہونے کا بہت زیادہ ڈر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے جب قافلے کو رات کے وقت وہاں پر رکایا تو وہ لوگ سارے قافلے والے عتیبہ کو درمیان میں سلا کر ابو لہب اور قافلے والے پہرا دینے لگے تاکہ عتیبہ کے ساتھ کوئی نقصان نہ ہو، تاکہ عتیبہ کسی کا شکار نہ ہو۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جس کے زبان سے اگر کچھ نکل گیا تو وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا، وہ کبھی بیکار نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ لوگ سارے انتظامات کرنے لگے، عتیبہ کی حفاظت کے لیے پوری طریقے سے انتظام، پوری طریقے سے عتیبہ کو محفوظ کرنے لگے۔ ساری رات ابو لہب اور سارا قافلہ مل کر اس کو پہرا دینے لگا۔ پھر بھی وہ تو کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی بد دعا قبول ہونے کے لیے کوئی محفوظ جگہ ان کو روک نہیں سکتی۔ اسی لیے ان کے درمیان میں ایک شیر آیا اور آ کر عتیبہ کے سر کو چبا گیا اور وہ وہیں انتقال کر گیا۔ تو میری اسلامی پیاری ماں اور بہنوں، یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے۔ دیکھیے، ذرا سوچئے، وہ کفار تھے، وہ مشرکین تھے، وہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اس قدر یقین تھا کہ جب آپ بد دعا دیتے ہیں تو ضرور قبول ہو کر ہی رہتی ہے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا یقین کرتے ہیں۔ تو پھر کیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، صرف عتیبہ ہی نہیں، بہت سے کام ایسے بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مقامات پر بد دعا دی، اس میں سے ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے امتی پر بد دعا دی ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر نہیں کیا۔ بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پا کر ان کی خدمت نہ کرنے والے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، میری اسلامی دینی بہنوں، یہاں پر تھوڑا غور کریے، کیا ہم رسول کی بد دعا نہیں لے رہے؟ کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہمیں نہیں لگ رہی ہے؟ کیا ہم ماں باپ کی پوری طریقے سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم تو ماں باپ کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ہم تو ماں باپ کی ذمہ داری کو ایک اپنے اوپر وزن سمجھتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک پالا، ہمیں ہر چیز سے نوازا، لیکن ہم صرف انہیں ایک سہارا نہیں دے سکتے۔ وہ ماں باپ آج ہم ان کو اتنے کمزور، اتنے ناتواں سمجھتے ہیں، ہماری زندگی میں نہ ان کی بات کی اہمیت ہے، نہ ان کی جگہ کی اہمیت ہے، نہ تو ان کے وجود کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہے۔ اگر وہ کچھ اپنا فیصلہ سنانے کے لیے منہ کھولتے ہیں، اگر وہ کچھ کہنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم صاف طریقے سے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ رہنے دیجئے، آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہم ماں باپ کو کتنا آسانی سے کہہ دیتے کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم وہ ماں باپ کو یہ الفاظ کہتے ہیں جو ماں باپ بچپن میں ہمارے بنا بولے ہی ہمارا سب کچھ سمجھ جاتے تھے، ہمارے بنا بولے ہی ہماری ساری ضرورتیں پورے کر دیتے تھے۔ ایسے ماں باپ کے لیے آج ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے پر بد دعا دی، ہم تو ماں باپ کا احترام بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کے لیے ہم ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ جو بھی حکم دے اس کو ہم اچھے طریقے سے نبھائیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، جب اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کرنے اور شرک سے روکنے کا حکم دیا، وہیں پر فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میری دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کا مرتبہ بتایا ہے تو وہ والدین ہیں۔ ہم ان کا احترام نہیں کرتے، ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، ہم ان کے مقام کو نہیں سمجھتے، تو پھر کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار ہوئے یا نہیں؟ یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا ایک لفظ، ان کی زبان سے نکلنے والا ایک فرمان بھی کبھی بیکار نہیں ہوتا، کبھی نظر انداز نہیں ہوتا، چاہے ان کی زبان سے دعا نکلے، چاہے ان کی زبان سے بد دعا نکلے، وہ اثر ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو اسی لیے میری دینی بہنوں، وہ کفار و مشرکین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر اتنا یقین تھا کہ وہ اس بد دعا کے اثر ہونے کے ڈر سے اپنے سارے حفاظت کے انتظامات کرنے لگے۔ ان کو ہمیشہ یہ ڈر یا خوف لگا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے تو ضرور قبول ہو کر ہی رہے گی۔ اسی لیے وہ اس ڈر کی وجہ سے یہ بد دعا کہیں ہم پر اثر نہ ہو جائے، اس وجہ سے عتیبہ اور ابو لہب نے سارے انتظامات کر لیے۔ سارے محفوظ ہونے کے انتظامات کرنے کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہو کر ہی رہی۔ وہ کفار کو اتنا یقین تھا، جبکہ وہ نہ تو اسلام لائے تھے، نہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے، آپ کے دین کو انکار کرتے تھے، لیکن ان کو یقین تھا، تو آپ کی زبان پر یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بد دعا دے دے تو پھر ہم تو گئے۔ اسی لیے میری دینی بہنوں، وہ کفار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو امت محمدیہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ ہمیں تو ہر جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے ہماری پہچان ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی ہمیں امت محمدیہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر کیا ہمیں آپ کی بد دعا پر یقین نہیں ہے؟ اگر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر یقین ہے تو ہمیں وہ سارے کام انجام دینی چاہیے جس سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ جائیں۔ تو میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اگر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہے، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بد دعا دی ہے تو کیسا بھی ضرور قبول ہو کر ہی رہے گی، کس طریقے سے بھی اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور ماں باپ کا پوری طریقے سے احترام کرنی چاہیے۔ آج ہم ماں باپ کو پوری طریقے سے اپنے وجود سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو ہمارے لیے سہارا ڈھونڈتے ہیں، ہمارے لیے جی جان کی کوشش لگاتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی پرورش مل سکے، تاکہ ہماری زندگی اچھے طریقے سے سنور سکے، آج ہم ان کو سہارا دینے کے لیے اپنے گھروں میں نہیں، آج ہم اولڈ ایج ہوم ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے لیے صحیح اولڈ ایج ہوم کون سا ہے۔ میری دینی ماں اور بہنوں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، تو کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لی ہے یا نہیں؟ ہم خود یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل رہی ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ماں باپ کا احترام نہیں کرو گے، ماں باپ کی خدمت سے منہ موڑو گے تو تم ضرور میری بد دعا لو گے۔ اسی لیے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنا ہے تو ہمیں ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ماں باپ
کو اپنے گھروں میں سب سے بڑا مان کر ان کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم تو ماں باپ کو بہت ہی ناکارہ سمجھتے ہیں۔ ہم تو ماں باپ کو پوری طریقے سے اپنے وجود سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ ہم ماں باپ کے حکم کو، ہم ماں باپ کی بات کو ایک بیکار بات سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ معاملات سمجھ نہیں آئیں گے۔ کیوں سمجھ نہیں آئیں گے؟ وہ ماں باپ جو ہماری زبان سے نکلنے سے پہلے ہی سب کچھ سمجھتے تھے، تو وہ ہماری بات کو کیوں نہیں سمجھیں گے؟ آج ہم اتنے کیسے سمجھدار ہو گئے کہ ہم اپنے ماں باپ کی سمجھ کو ہی یہ کہنے لگے کہ وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی لیے میری دینی بہنوں، ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، تاکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ سکیں۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اگر ہمیں لگ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والوں پر بد دعا فرمائی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم جہاں کہیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، فوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ چاہے ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں یا پھر ہم کسی اور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، کہیں سے بھی اگر ہمارے کان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ گئی تو پچھلے وقت ہی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، جنت کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو ضرور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار رہیں گے، پھر ہم میں اور عتیبہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وہ کافر تھا، پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اسے پورا یقین تھا کہ یہ قبول ہو کر ہی رہے گی۔ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں، پھر ہمارے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچتے رہیں۔ ایک اور مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتی پر، ایسے شخص پر بد دعا دی جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اس میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی ہو، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کروائی ہو، ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، یہاں پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم اپنے ہونے والے، اپنے گزرے ہوئے رمضان المبارک کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے رمضان المبارک میں اپنے مغفرت کروائی؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش کروائی؟ اگر نہیں کروائے ہیں تو ہم ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار بنیں گے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہمیں لگ جائے تو پھر ہماری زندگیوں میں سکون کہاں سے رہے گا؟ ہماری زندگیوں میں امن کہاں سے رہے گا؟ ہماری زندگیوں میں ترقی کہاں سے رہے گی؟ ہمارا زوال تو لازمی ہے۔ کیوں؟ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ملتی ہے۔ اسی لیے میری دینی بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص رمضان المبارک کو پا کر اس میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرواتا ہو، میں ایسے شخص کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ تو دیکھیے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آج رمضان المبارک جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم رمضان المبارک کے لیے کیسی تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے گناہوں کی ساری بخشش کروا لیں گے؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس رمضان میں تمام قیام اللیل کو ادا کریں گے؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں گے؟ نہیں، ہم کچھ سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نئے نئے پکوان کہاں سے کریں،
ہم اپنے لیے کون سی خواہشات کو پورے کریں، ہم اپنے لیے کہاں سے خرید و فروخت کریں، ہم کہاں سے اپنے لیے نئے ڈشز کو بنائیں۔ ہم رمضان کی تیاری عبادتوں میں نہیں، ہم رمضان کی تیاری اپنے گناہوں کو بخشوانے میں نہیں لگاتے۔ ہماری تیاری ہوتی ہے تو نئے دسترخوان لگانے میں، ہماری تیاری اگر ہوتی ہے تو نئے کپڑے پہننے میں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس رمضان کو ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے۔ ہم اگر سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اس رمضان کو ہم نے کون سے نئے کپڑے پہننے ہیں، اس رمضان کو ہم نے کون سی نئی شاپنگ کرنی ہے، اس رمضان کو ہمارے پاس کون سی چیز کی کمی ہے جو اس رمضان کو ہم خریدیں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان اسی لیے آتا ہے۔ نہیں میری اسلامی ماں اور بہنوں، میری پیاری دینی بہنوں، رمضان اس لیے نہیں آتا۔ رمضان آتا ہے تو اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کے لیے، رمضان آتا ہے تو اپنے لیے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن ہم رمضان کا دوسرا ہی مطلب نکالتے، ہم رمضان میں دوسری ہی مصروفیات کو مقرر کر کے رکھتے ہیں۔ رمضان میں ہمیں قیام اللیل کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ رمضان میں ہم خرید و فروخت میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں، پکوانوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، نہ تو ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہے، نہ تو ہمیں اپنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہمیں قیام اللیل کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو ہم صرف 15 یا 10 منٹ ٹھہر کر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنی تھکان محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو پھر کیا ہم اپنے گناہوں کو اس طریقے سے بخشوا سکتے ہیں؟ 10 منٹ کے قیام اللیل سے کیا ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں؟ کیا ہم تھوڑی دیر کے ذکر و اذکار سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں؟ نہیں میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے ہمیں سارے رمضان کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے، ہمیں ساری راتوں کو قیام اللیل میں گزارنا چاہیے، ذکر و اذکار میں گزارنے چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے کام چھوڑ کر ہماری راتیں ہوتی ہے خرید و فروخت کے لیے، ہمارے دن ہوتے ہیں نئے دسترخوان لگوانے کے لیے۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتی پر بد دعا دی ہے جو رمضان المبارک کو پا کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرواتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، یہ مبارک مہینہ پورے سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن ہمارے دسترخوان لگوانے، ہماری نئی شاپنگ کرنے، ہمارے سارے خواہشات پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس 11 مہینے بچے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے صرف یہی مہینہ مخصوص کیا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیے میری اسلامی ماں و بہنوں، میری پیاری ماں و بہنوں، اگر ہمارا رمضان مغفرتوں کے بجائے خواہشات کو پورے کرنے میں چلا گیا، اگر ہمارا رمضان عبادتوں کے بجائے نئے دسترخوان لگوانے میں چلا گیا، تو کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار رہیں گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار رہیں گے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزاریں۔ رمضان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کام کا حکم دیا ہے ہم وہ کریں۔ کیوں؟ مغفرتوں کا اتنا مبارک مہینہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی اتنی مبارک گھڑی پورے سال میں نہیں آتی۔ ہمارے باقی کے سارے مصروفیات، سارے کام ہم پورے 11 مہینوں میں کر سکتے ہیں۔ صرف یہی مہینہ ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں میں جو نیک عمل انسان کرتا ہے، وہ نیک عمل اگر رمضان میں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے میری پیاری اسلامی ماں و بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو میرا امتی رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروایا، میں اس کے لیے بد دعا دیتا ہوں۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کو ایسے ہی لیتے رہیں گے، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار بن جائیں گے، تو پھر ہماری کامیابی کہاں سے ہوگی؟ تو پھر ہم صحیح راستے پر کیسے چل سکیں گے؟ اسی لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے. ہم ہر وہ کام نہ کریں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ملے، کیونکہ وہ کفار و مشرکین کو بھی آپ کی بد دعا پر یقین تھا کہ وہ قبول ہو کر ہی رہے گی. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے ایک ایک لفظ پر ہمیں یقین ہے کہ یہ ضرور سچا اور صادق ہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہمارے حق میں کیسے بیکار جائے گی؟ وہ بھی ضرور قبول ہو کر ہی رہے گی. اسی لیے میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے استعمال کیجئے، صحیح طریقے سے اس کا احترام کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ جائیے. اسی لیے میری پیاری بہنوں، ماں باپ کا کما حقہ حق ادا کیجئے، ماں باپ کا احترام کیجئے. ماں باپ کو اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام دیا جائے، ماں باپ کے فیصلوں کو اپنی زندگی سے سب سے اوپر رکھا جائے، تاکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں پر بھی ہم سنیں اس پر ضرور درود بھیجنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں مل جائیں اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بھی بچ جائیں. میری پیاری بہنوں، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی بہن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر گئی. سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت غمگین بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی اداس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا، اے عثمان، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ کیوں مغمون دکھائی دے رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصیبت مجھ پر آئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی اور پر بھی آئی ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئی، جس کی وجہ سے میرا اور آپ کے درمیان جو ایک احترام والا رشتہ تھا وہ رشتہ داری ختم ہو گئی ہے. اسی وجہ سے میں بہت غمگین ہوں کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان کے درمیان جو داماد کا رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غمزدہ ہو رہے تھے. اسی درمیان حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہ وحی لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرا دیے، وہی مقررہ مہر پر جو آپ نے حضرت رقیہ کے لیے مقرر کیا تھا. تو دیکھیے میری دینی بہنوں، یہاں پر ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کا کسی کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اگر وہ پھر دوسری بیٹی کو اس کے نکاح میں دینا چاہتا ہے تو وہ پہلی بیٹی کے مقررہ کردہ مہر پر ہی اس بیٹی کا نکاح کرا سکتا ہے. اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا آپ کے لیے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، وہ کیسی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر طے کیا تھا. وہ کیسی معزز خاتون تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنے معزز بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت مقرر کر دے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہم بھی چند معزز بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا بھی کچھ اونچا مرتبہ ہو، ہمارا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اونچا مقام ہو. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتا ہے، اس کے لیے اسلام پر ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے صحیح دین کے راستے پر جمے رہنا پڑتا ہے.
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہم کا نکاح کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کی چند خوبیوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کو جانیے کہ وہ کیسی خاتون تھی، وہ کیسی معزز ہستی تھی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کے اندر صبر بہت تھا۔ وہ اپنے شوہر عتیبہ کے ہر ظلم کو برداشت کرتی تھی، وہ اپنے سسر ابو لہب کے ہر ظلم کو برداشت کرتی تھی، ابو لہب کی بیوی دی ہوئی تکالیف کو بھی وہ برداشت کرتی تھی۔ وہ ان تمام کی تکالیف کو بہت برداشت کی، وہ بہت صبر کرتی تھی، وہ پھر بھی اپنے دین پر قائم رہتی تھی۔ یہی نہیں، اگر ان کی برداشت کرنے کی طاقت کو اگر ہم سننے بیٹھیں تو یہ بھی ہے کہ جب شعیب ابی طالب میں 3 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو قید کر دیا تھا۔ یہ ایک گھاٹی ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو مشرکین نے، کفار مکہ نے 3 سال تک قید کر دیا تھا، اور وہاں پر ان لوگوں کے لیے دانہ، اناج، پانی بھی بند کر دیا تھا۔ اور اس کٹھن حالت میں بھی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا نے بہت برداشت کیا، اور یہ 3 سال میں یہ ایک گھاٹی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت تک بہت بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اس گھاٹی میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ تو حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان کے گم ہو جانے کا بہت زیادہ غم ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت زیادہ غم زدہ ہوئی وہ، اور ان کو احساس ہونے لگا کہ جو میری ماں ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیتی تھی آج وہ گم ہو گئی ہے۔ اس پر بھی انہوں نے بہت سی تکالیف کو برداشت کیا، بہت صبر کیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کے اندر سخاوت بھی بہت تھی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا ہر کسی کے ساتھ بھلائی، ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک، ہر کسی کے ساتھ اچھائی کرنے میں بہت آگے رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب خیرہ کے نام سے رکھ دیا تھا، بھلائی کرنے والی۔ کلثوم رضی اللہ عنہا ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتی تھی۔ تو اسی لیے میری پیاری دینی بہنوں، کلثوم رضی اللہ عنہا زیادہ عمر رسیدہ خاتون بھی نہیں تھی، وہ بھی ہماری ہی طرح جوان تھی، وہ بھی ہماری ہی طرح تھی، ان کے پاس بھی ہمارے ہی طرح دل تھا۔ لیکن میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، جب وہ بھی ہماری ہی طرح تھی، ہماری ہی عمر کی تھی، تو پھر ان کے ایمان اور ہمارے ایمان میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ان کے جذبہ اسلام اور ہمارے اسلام میں اتنا فرق کیوں ہے؟ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا تکالیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتی تھی، لیکن آج ہم اتنے بے صبرے کیوں ہیں؟ آج ہمیں تھوڑی بھی تکلیف کیوں برداشت نہیں ہوتی؟ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آئیے یہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا غور کریے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے اندر کس طریقے کا صبر تھا۔ یہ بھی ہماری ہی طرح تھی نا، پھر کیوں ہمارے اور ان کے درمیان اتنا فرق تھا؟ صرف اس لیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ کیوں آج ہم ان کے طریقے سے ایمان کمزور کر ان کے طریقے کا طاقتور ایمان نہیں بنا سکتے؟ آئیے ہم کوشش کریں کہ ہم کلثوم رضی اللہ عنہا کے جیسے صبر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم کلثوم رضی اللہ عنہا کی طرح قوت برداشت پیدا کرنے کی طاقت رکھیں۔ یہی نہیں بلکہ کلثوم رضی اللہ عنہا حسن عبادت کی بھی اپنے اندر خوبی رکھتی تھی، بہت اچھے طریقے سے وہ عبادت کیا کرتی تھی، وہ لمبی لمبی قیام اللیل کیا کرتی تھی، وہ عبادتوں کو بحسن خوبی ادا کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریبی تعلق رکھتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے پوری طریقے سے رجوع ہو جایا کرتی تھی۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، وہ بھی ایک جوان خاتون تھی اور آج بھی ہم جوان خواتین ہیں۔ پھر ہماری عبادت اور ان کی عبادت میں آپ اس فرق کو غور کریے،
دیکھیے وہ کیسے قیام اللیل کیا کرتی تھی. ان کے لیے قیام اللیل کرنے کے لیے رمضان مخصوص نہیں رہتا تھا. وہ سال کے 12 مہینوں میں اسی طریقے سے عبادتیں کیا کرتی تھی جس طریقے سے ہم رمضان میں بھی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ جو انسان جوانی میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. لیکن ہمارا دماغ، ہمارا معاشرہ، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا وقت وہ کون سا وقت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کا وقت ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلو اب تو عمر ہو گئی، اب مسجد کو پکڑ لیں، اب ہاتھ میں تسبیح لے لیں، اب قرآن پاک کو لے کر بیٹھ جائیں، اب ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئی، اب صرف اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عبادات کے لیے ہم بڑھاپے کو چوز کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہم جوانی کی عمر کو صحیح سمجھتے ہیں. میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، وہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا جوان ہی تھی جب قیام اللیل کیا کرتی تھی. وہ جوانی کی عمر میں ہی تھی جو بحسن خوبی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتی تھی. لیکن آج ہم جوانی کو عبادتوں کے لیے نہیں، جوانی کو آج ہم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، آج جوانی کو ہم اپنی ترقیوں پہ بلند ہونے کے لیے مخصوص کر دیے ہیں. عبادات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑھاپے کے وقت عبادت کریں گے. ارے میری اسلامی ماں اور بہنوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، ذرا غور سے دیکھیے کہ جو انسان جوانی میں آدھا گھنٹہ ٹھہر کر قیام اللیل کر سکتا ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں 10 منٹ میں تھک جاتا ہے. تو دیکھیے 10 منٹ میں عبادت کرنا زیادہ اچھا ہے یا پھر آدھے گھنٹے کا قیام اللیل اس سے بہتر ہے. تو اسلامی ماں بہنوں، میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، ذرا غور کریے. وہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جوان ہی تھی، جو ہماری ہی عمر کی تھی، جن کے اندر عبادات کا اتنا جنون تھا، جن کے اندر ایمان کا ایسا جذبہ تھا، جن کے اندر دین پہ ثابت قدم رہنے کا ایسا جنون تھا. آج ہم بھی انہی کی طرح جوان ہیں، لیکن ہمارا ایمان کہاں گیا؟ لیکن ہمارے عبادات میں آج وہ خلوص نہیں رہا، لیکن آج ہمارے عبادتوں میں وہ قیام اللیل نہیں رہا جو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. میری پیاری بہنوں، سیرت اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے، اپنی اولادوں کو بھی ویسے ہی تربیت دینے کی کوشش کریے. دیکھیے وہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمانی جذبہ کیسا تھا، ان کے عبادتوں کا انداز کیا تھا. وہ جوان ہی تھی جب وہ قیام اللیل کیا کرتی تھی. آج ہم قیام اللیل کرنے کے لیے بہت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. ہماری یہ جوانی، ہماری یہ طاقت ہم دنیا کی بھاگ دوڑ کے لیے لگا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں، اس جوانی میں ہمیں دوسری بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، دوسرے بہت ساری مصروفیات ہیں جس میں ہم اس جوانی کو لگانا ہے. جب بڑھاپے کو انسان پہنچتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ چلو اب تو ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئی ہے، اب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا باقی ہے. نعوذ باللہ. یہ ہمارے مسلمانوں کی کہاں کی سوچ بن گئی کہ بڑھاپے میں عبادت کرو، جوانی میں اپنے خواہشات کو پورے کرو، جوانی میں اپنی ساری دنیا کی مصروفیات کو پورے کرو. نہیں میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، عبادت ایسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو بڑھاپے سے زیادہ جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. اسی لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ام کلثوم رضی اللہ عنہا جیسی عبادت کو اپنانے کی کوشش کیجیے. ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جیسا بھلائی کا انداز اپنانے کی کوشش کیجیے. ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جیسا حسن سلوک کرنے کی کوشش کیجیے. ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جیسا صبر اپنائیے، ان کے جیسا قوت برداشت کو پیدا کیجیے. اسی وقت ہم اپنے آپ میں یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ ہم واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. ہم واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں. کیوں؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آج تک کہتے تو آئے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو دیکھیے اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادتوں کا یہ انداز تھا. تو آئیے ہم بھی اس انداز کو اپنانے کی کوشش کریں.
آئیے ہم بھی ان کے جیسی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کے جیسے انداز کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہماری دنیا و آخرت دونوں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے ہی اگر ہم بھاگیں گے تبھی ہمیں دنیا مل سکتی ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نہیں میری اسلامی ماں و بہنوں، ہم دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے دنیا ہمارے سے اور دور بھاگے گی، دنیا ہم سے اور دور بھاگے گی۔ اسی لیے اگر ہم آخرت کے پیچھے جائیں گے تو دنیا ہمارے پیچھے آئے گی۔ تو یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ دنیا کو ہمارے پیچھے دوڑانا ہے یا ہم دنیا کے پیچھے دوڑنا ہے۔ اسی لیے میری اسلامی ماں و بہنوں، وہ کلثوم رضی اللہ عنہا کی طرح اگر ہم انداز اپنائیں گے عبادت کا، اگر ہم ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے تو یقین رکھیے ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا ہمارے پیچھے بھاگ کر آئے گی۔ ہمیں دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر ہم آخرت کی کامیابی کی فکر کریں تو دنیا میں ہم خود بخود کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اسی لیے میری پیاری ماں و بہنوں، ہماری یہ جوانی کو ہم کسی اور مصروفیت میں خرچ نہ کریں، بلکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، دین کے راستے میں عمل کرنے میں، دین کے راستے میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنے میں لگائیں۔ کیوں؟ تکالیف کو انسان جوانی میں اچھے سے برداشت کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے میری اسلامی ماں اور بہنوں، دین کے راستے میں چلنے کے لیے جو کچھ بھی برداشت ہو سکے برداشت کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ دیکھیے ہم ایسے ہی سیرت کلثوم رضی اللہ عنہا نہیں سنتے، ہم سننے کے بعد یہ عہد ضرور کریں کہ ہم بھی ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں، ہم بھی انہی کی طریقے سے عبادات اپنانے کی کوشش کریں، ہم بھی انہی کی طریقے سے حسن سلوک، انہی کی طریقے سے تکالیف کو برداشت کرنے کا اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کریں۔ اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یقینی ایمان لائے ہیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ماہ شعبان 9 ہجری 630 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ دفن ہوئی، اور قبر میں حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید اترے اور کلثوم رضی اللہ عنہا کو دفن کر دیا۔ میری اسلامی ماں و بہنوں، ہم یہ عہد کریں کہ ہم بھی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کی سیرت کو اپنائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔